الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا نور الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری
کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ خلاف محبوب کچھ ہوا ہے، نہ عاشق سے کوئی کام ہوگا۔ خلاف محبوب کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ خلاف محبوب کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل، جدھر وہ اعلیٰ مقام ہوگا۔ خدا بھی ہوگا ادھر اے دل، جدھر وہ اعلیٰ مقام ہوگا۔ کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب۔ کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، نہ ملے گا جب تک دل کا مطلب۔ نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا۔ نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا۔ جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر۔ جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پہ درود و سلام ہوگا، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود و سلام ہوگا۔ در نبی پر پڑھا رہوں گا
اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا، ہوئی جو کوثر پہ باریابی تو کیف کی تیرے دھج یہ ہوگی، ہوئی جو کوثر پہ باریابی تو کیف کی تیرے دھج یہ ہوگی، بغل میں مینا نظر میں ساکی خوشی سے ہاتھوں میں جام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دے جمعۃ المبارک دا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے زندگی دے انہاں پہلوؤں دا ذکر کرنا ہے کہ جنہاں دے وچ اللہ تعالیٰ نے آپ نو آزمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قرآن مجید فرقان حمید دے وچ متعدد بار ذکر آیا ہے، اور بہت ساری صورتاں دے وچ آپ دا ذکر آیا ہے، اور آپ دے نام تے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک سورہ ابراہیم موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شان اے وے کہ خلق کائنات دے محبوب آقا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں نے۔ آقا علیہ السلام دے جد امجد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ دین تو ساڈا دین اسلام ہے، آقا علیہ السلام دا دین ہے، لیکن خلق کائنات نے فرمایا ہے کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، کہ تساں اتباع کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت دی، یعنی کہ دین محمدی ہے اور ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا ملت ابیکم ابراہیم،
کہ اتباع کرو اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی۔ اب ابھی قوم وچ سارے اہل اسلام آ جاندے نے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام او عظیم نبی نے، او عظیم خلق کائنات دے خلیل نے، جڑے آقا علیہ السلام دے بھی باپ نے اور آقا علیہ السلام دی پوری امت دے بھی باپ نے، اور جنہاں نو باپ خود خلق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ماہ ذوالحجہ شریف دی آمد ہوندی ہے تو پھر قربانی دا ایک ذکر آ جاتا ہے، قربانی دی تیاری آ جاتی ہے، عید الاضحیٰ دی تیاری ہوندی ہے، اور ایک قربانی سانو یاد دلا دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی۔ اور خلق کائنات دے محبوب آقا علیہ السلام نے جب قربانی دا ذکر فرمایا تو خلق کائنات دے محبوب دے غلامہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ما ہذہ الاضاحی، ایک قربانیاں کیا نے، قربانی کیا چیز ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تھوڑے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ قربانی ویسے سنت ہے، عملاً سنت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی، انہاں دی سنت بن گئی۔ آقا علیہ السلام نے قربانی فرمائی، آقا علیہ السلام دی سنت بن گئی۔ قربانی کرنا عملاً سنت ہے لیکن حکماً واجب ہے، حکم دے اعتبار دے نال قربانی کرنا واجب ہے۔ جو شخص صاحب استطاعت ہے، جس دے کول طاقت ہے کہ وہ قربانی کر سکے، اس دے کول اتنا مال ہے اور اس دے کول جائیداد ہے جو صاحب نصاب ہے، اور اس دے واسطے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے قربانی نہیں کرے گا تو وہ شخص گناہ گار ہوئے گا۔ اس واسطے عملاً قربانی کرنا سنت ہے اور حکماً واجب ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلامہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما لنا فی ہے، ساڈے واسطے قربانیاں وچ کی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تھانوں قربانی دے جانور دے ایک وال دے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے غلامہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر او اون والا جانور ہوئے کہ اس دے بہت زیادہ بال ہوندے نے، اون بہت زیادہ ہوندی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بے کل شعرۃ من الصوف، اللہ تعالیٰ اون دے بھی ایک ایک وال دے بدلے نیکی عطا فرمائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی دے جانور قیامت دے دن اپنے سنگاں دے نال اور اپنے کھراں دے نال آن گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں سور پھونکیا جائے گا اور سارے لوگ اپنی اپنی قبراں دے وچوں زندہ ہو کے باہر نکلن گے، اے جڑے قربانی دے جانور نے، اے جس نے قربانی کیتی ہے اس دی قبر تے آ کے کھڑے ہو جان گے اور اس نو کہن گے کہ تو ساڈے اوتے سوار ہو، اسی تینوں محشر دے میدان وچ لے کے جانے ہاں۔ اور خلق کائنات دے محبوب نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وچ نیکی بہت زیادہ ہے، کیونکہ قربانی قرب دے وچوں ہے اور قربانی دتیاں ہی قرب نصیب ہوندا ہے۔ خلق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قرآن مجید فرقان حمید دے پہلے پارے وچ ذکر فرما دے آیا، ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو جدوں آزمایا ابراہیم علیہ السلام نو اس دے رب نے بِكَلِمَاتٍ کچھ چیزاں دے نال، فَأَتَمَّهُنَّ پس وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اساں اے ذکر کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اونا آزمائشاں دا، اور عام طور تے اگر اسی اپنے آپ نو ویکھیے یا اسی خلق کائنات دے دستور نو ویکھیے، اصول نو ویکھیے، تو خلق کائنات کسے نو کدوں آزماندا ہے اور اللہ تعالیٰ کیوں آزماندا ہے؟ آزماندا اس واسطے ہے کہ آیا کہ اے بندہ سچا ہے یا کھرا ہے، اے بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ خلق کائنات نے فرمایا احاسب الناس ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون،
کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر اساں کہہ دیتا کہ اسی ایمان لے آیا پھر اللہ انہاں نو آزماوے گا؟ نہیں، خالق کائنات نے فرمایا یقیناً وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جڑے لوگ تواڈے تو پہلے گزر گئے نے اللہ نے انہاں نو بھی آزمایا سی۔ اس واسطے آزمائش تو ڈرنا بھی نہیں چاہیے اور آزمائش تو بھاگنا بھی نہیں چاہیے، اور آزمائش آ جاوے تو پھر ثابت قدمی دا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ تواڈے تو پہلے لوگاں نو بھی آزمایا گیا ہے۔ کیوں آزمایا جاتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لوے انہاں وچوں سچے کیڑے نے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ جان لوے کہ جھوٹے کیڑے نے۔ آزمائش کیوں آندی ہے؟ کہ ویکھیا جاوے کہ سچا کیڑا ہے اور جھوٹا کیڑا ہے، عام لفظاں وچ کہ کھرا کیڑا ہے اور کھوٹا کیڑا ہے۔ یہ آزمائش دا مین مقصد ہوتا ہے۔ اور جس وقت آزمائش آندی ہے پھر خالق کائنات آزمائش لیا کے پھر خالق کائنات کی عطا فرماندا ہے۔ خالق کائنات جس وقت کسے تے آزمائش ڈالتا ہے، آزمائش دیا پھر قسماں نے کہ اللہ تعالیٰ کسے نو کیویں آزماندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ آزماندا ہے مال وچ کمی ڈال کے، انسان دی جان وچ کمی ڈال کے، انسان دے مال وچ، پھلاں وچ، رزق وچ کمی پا کے، اس نو بھوک دے کے، اس نو خوف دے کے جس وقت اس کو آزما لینا ہے، آزماون تو بعد پھر خالق کائنات نے فرمایا کہ اگر وہ ساری آزمائش کامیاب ہو جاوے، وبشر الصابرین، پھر ایسے صبر کرنے والیاں واسطے خالق کائنات نے فرمایا خوشخبری ہے۔ جڑے آزمائش کامیاب ہو گئے، صبر دا مظاہرہ کیتا، ثابت قدمی دا مظاہرہ کیتا، انہاں واسطے خوشخبری ہے۔ اے او لوگ نے، خالق کائنات نے فرمایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جدو انہاں دے کوئی آزمائش آندی ہے، کوئی مصیبت آندی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اسی اللہ دے واسطے ہاں اور اسا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اے وہ لوگ نے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ نے جنہ اتے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتاں دا، اپنی برکتاں دا، اپنی کرم نوازی دا نزول فرماتا ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ نے جڑے ہدایت پان والے نے۔ یعنی کہ آزمائش دا بنیادی مقصد اے وے کہ اے ویکھیا جاوے کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اے بندہ کھرا ہے یا اے کھوٹا ہے، اور اگر وہ کھوٹا ہوئے وہ جھوٹا ہوئے پھر اس نو کچھ نہیں ملتا، وہ ناکام ہو جاتا ہے اور اس دے واسطے کوئی اجر نہیں ہوتا، کوئی ثواب نہیں ہوتا، بلکہ وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اور اگر وہ سچا ہوئے اور وہ کھرا ہوئے اور وہ آزمائش دے وچ پورا اترے، ثابت قدمی دا مظاہرہ کرے اور صبر دا دامن تھام کے رکھے، پھر خالق کائنات نے فرمایا کہ ان دے واسطے خوشخبریاں نے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسے بندے نو کدوں آزماندا ہے اور کیوں آزماندا ہے، کس واسطے آزماندا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض ایسے مقام ہوندے نے، بعض ایسی منزلاں ہوندیاں نے کہ جڑیاں انسان اپنے اعمال دے نال نہیں پا سکتا۔ کچھ ایسے مقام ہوندے نے جڑا انسان نماز پڑھ کے حاصل نہیں کر سکتا، زکوٰۃ ادا کر کے اس کو مقام نہیں مل سکتا، صدقہ خیرات کر کے اس کو مقام نہیں مل سکتا، نوافل ادا کر کے عبادت دے نال وہ حاصل نہیں ہوندے، بلکہ وہ مقام انسان نو آزمائش دے نال ملنا ہوندا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آزمائش نازل فرماتا ہے، اور اگر وہ آزمائش کامیاب ہو جاوے خالق کائنات وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اب اسی آ جانے ہاں نبیاں دی آزمائش دی طرف۔ ساڑیاں آزمائشاں اس واسطے نے کہ سب تو پہلے ویکھیا جائے کہ ایک کھرا ہے یا کھوٹا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ کسے نبی تے آزمائش اس واسطے نہیں آندی کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، ایک کھرا ہے یا کھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ویکھ لیندہ ہے کہ اے سچا ہے، ایک کھرا ہے، اندے وچ کوئی کمی نہیں، کسی قسم دا کوئی نقص نہیں، کسی قسم دا کوئی عیب نہیں، وہ پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، معصوم ہے، اور خالق کائنات پھر نبوت عطا کرتا ہے۔
ساری آزمائشاں نے سانو ویکھن دے واسطے، اور نبی دی آزمائش اس واسطے نہیں کہ وہ اپنے نبی نو ویکھے، نبی دی آزمائش اس واسطے ہوندی ہے کہ اللہ سانو دکھاوے۔ ساری آزمائش اللہ ویکھدا ہے، اور نبیاں دی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ سانو دکھاندا ہے، اے بندہ مومن، اے بندہ مسلم، اے میرے محبوب تے ایمان لان والیا، ویکھ میں اپنے نبیاں تے کیسیاں کیسیاں آزمائشاں نازل کیتیاں نے، اور کتنے کتنے میں انہاں کولوں امتحان لینے، اور کتنی کتنی بڑی مشکلات دا انہاں نے سامنا کیتا ہے، لیکن وہ جھکے نہیں، ڈرے نہیں، رکے نہیں، اور انہوں نے خوف نہیں کیتا، انہوں نے صبر کیتا ہے، ثابت قدمی دا مظاہرہ کیتا ہے۔ اور اگر تو میرے نبیاں دے بتائے ہوئے رستے تے چلے گا، جو مقام میں اپنے نبیاں نو عطا فرمایا ہے انہاں دے صدقے نال ویسے ہی اپنے خاص بندیاں والے مقام تانوں بھی عطا فرما دیواں گا۔ اور خلق کائنات یہ نبیاں دی آزمائش کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیاں نو اس واسطے نہیں آزماتا کہ انہوں نے ویکھے یا انہوں نے اجر عطا کرے، اس نے سب کچھ پہلے عطا کر دیتا ہوتا ہے، پھر وہ آزماتا ہے تاکہ لوگ ویکھن کہ اگر میں اپنے نبی تے اتنی آزمائش ڈال سکنا تو پھر امتیاں دے تو پھر حق بنتا ہے، اور امتی دی اگر کوئی آزمائش آ جاوے تو پھر اس نو بھی ثابت قدمی دا مظاہرہ کرنا چاہیے ہے، اور صبر دے دامن نو تھام کے رکھنا چاہیے ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اساں ابراہیم علیہ السلام نو کچھ چیزاں دے نال آزمایا۔ علماء کرام نے بہت ساری تعداد ایسیاں چیزاں نے جنہ دا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کس کس چیز دے نال آزمایا گیا۔ انہاں وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جو ویکھن نو بالکل چھوٹیاں آزمائشاں نے اور ساڈے واسطے نے، اور اسی انہاں دے نال ساڈا اکثر سامنا ہوندا ہے ختنہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خلق کائنات 40 سال دی عمر وچ حکم ارشاد فرمایا کہ تسی ختنہ فرماؤ، یہ بھی آپ دے واسطے آزمائش تھی۔ اور خلق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بغلاں دے بال اتارو، یہ بھی آپ دے واسطے سی، ساڈے واسطے پھر حکم آ گیا۔ اس طرح زیر ناف بال اتارنا، کلی کرنا، ناک وچ پانی ڈالنا، یہ بالکل چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں جو ساڈے واسطے سنت نے، یہ وہ آزمائشاں نے۔ لیکن جو حقیقی آزمائشاں نے وہ آزمائش ہے کہ خلق کائنات نے کوئی ایسی چیز نہیں جن دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نہ آزمایا ہوئے۔ انسان نو دنیا دے وچ اگر اسی ویکھیے عام طور تے 3 چیزاں محبوب ہوندیاں نے۔ انسان نو سب تو پہلے اپنی جان پیاری ہوندی ہے، سب تو پہلے اگر انسان نو کوئی چیز عزیز ہے اون دی جان ہے۔ اس تو بعد اگر انسان نو کوئی چیز عزیز ہے اس دی اولاد ہے، اور اس تو بعد اگر کوئی چیز عزیز ہے وہ اس دا مال ہے۔ یہ 3 چیزاں نے مین جیڑیاں ہر انسان نو محبوب نے۔ اور خلق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں 3 چیزاں دے نال بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے کول بہت زیادہ مال سی، 5000 بکریاں دا ریوڑ آپ دا روایات چاہتا ہے کہ آپ دے کول موجود سی۔ کثیر تعداد آپ نو اللہ تعالیٰ نے جانور عطا فرمائے، اور ہزاراں دی تعداد دے نال آپ دے نوکر سن جڑے آپ دے جانوراں نو سنبھال دے سن، انہاں نو چار دے سن، انہاں نو چران دے سن۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بکریاں دی حفاظت کرن دے واسطے جڑے کہ انہاں نے کتے رکھے ہوئے سن، انہاں دے گلے وچ سونے دے پٹے ڈالے ہوئے سن۔ انہیں امیر سن، انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ نو دولت عطا فرمائی سی کہ کتے دے گلے وچ سونے دا پٹا ڈالیا ہونا۔ تو جب فرشتہ نے ویکھیا، فرشتہ نے آکھیا کہ مولا کہ نالے تو کہنا ہے کہ میرا خلیل ہے۔ خلیل دا معنی کی ہوتا ہے؟ خلیل اس نو کہندے نے کہ جنوں اپنے محبوب تو کوئی شے عزیز نہ ہوئے، جو اس دا محبوب ہے
اس دے اتنے اپنی جان بھی قربان کر دے، اپنا مال بھی قربان کر دے، اپنے اولاد بھی قربان کر دے، سب کچھ قربان کر دے، لیکن اپنے خلیل نو، اپنے محبوب نو ناراض نہ ہون دے۔ اس نو خلیل آندے نے کہ جس نو اپنے محبوب تو علاوہ کچھ محبوب نہ ہوئے۔ تو فرشتیاں نے عرض کی تھی کہ مولا تو کہنا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، اتنا تو انہوں مال عطا کیتا ہے، اتنی دولت عطا کیتی ہے، اس نے آپ ہی تیری عبادت کرنی ہے، انہیں آپ ہی خوش رہنا ہے تیرے تے۔ مزہ تو تاسی کہ اندے کول مال نہ ہوندا پھر تیری عبادت کردا، پھر تینوں بندا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جا فرشتے تو میرے خلیل دا امتحان لے کے آ جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جانوراں چارن دے واسطے جنگل لے کے جاندے نے، جس رستے تو آپ گزردے نے اس پہاڑ دی چوٹی تے آ کے ایک فرشتے نے انسانی شکل اختیار کی اور اتھے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جس وقت اللہ دا ذکر سنیا، اس دی آواز اور اس دا الہان خلق کائنات دا ذکر کرنا، پھر فرشتہ اللہ دا ذکر کرے اور پھر آزمائش بن کے آوے، تو پھر اس کا ایک انوکھا ہی انداز ہے۔ جب آپ نے سنیا آپ اس کے قریب گئے، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ دے ذکر کرنے والے مینوں ہور اللہ دا ذکر سنا۔ اس نے کیا کہ میں تینوں اللہ دا ذکر سنانا، تو مینوں کی دیویں گا؟ فرمایا کہ جنہ میرا مال ہے ادھا مال میں تینوں دے دیاں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس نے اللہ کا ذکر سنایا، آپ نے ادھا مال دے دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ مینوں ہور اللہ کا ذکر سنا۔ کہتا ہے کہ ہن کی دے گا؟ فرمایا کہ میرے کول جو باقی مال ہے وہ سارا تینوں دے دیاں گا۔ اس نے پھر اللہ کا ذکر سنایا، آپ نے سارا مال اس نے دے دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر مینوں ہور اللہ کا ذکر سنا۔ اس نے کہا کہ ہون تیرے کول شے کوئی نہیں، ہون تو مینوں کی دیویں گا؟ فرمایا کہ اتنا مال ہے، اتنے جانور نے، انہاں نوں پالن دے واسطے، انہاں نوں سنبھالن دے واسطے تینوں کسے غلام دی ضرورت ہوئے گی، میں تیرے نال نوکری لگ پینا، میں تیرے کول کچھ نہیں لواں گا، تو مینوں اللہ دا ذکر سنادا رہویں، میں تیرے جانور پالدا رہواں گا۔ تو اس وقت فرشتہ اپنی اصلی صورت آ گیا اور اس نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اسی تینوں آزمان آسا ہیں اور تو اپنی آزمائش کامیاب ہو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خلق کائنات نے مال دی آزمائش ڈالیا، آپ اس وچ کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے دے وچ آپ پیدا ہوئے نے، اس معاشرے وچ بچے پیدا کرن تے پابندی لگی ہوئی سی کہ جس کے گھر بچہ پیدا ہونا ہے اس کو قتل کر دیتا جائے گا، کیونکہ نمرود نو خوف سی کہ ایسا بچہ پیدا ہونا ہے جس نے میری بادشاہی نو نیست و نابود کر دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت پیدا ہون لگے نے تو ماں بستی دے وچ باہر نکل کے جنگل آ گئی ہے، ایک پہاڑ دی غار آپ دی ولادت ہوئی ہے اور آپ نو اس پہاڑ غار میں چھوڑ کے آپ واپس آ گئیاں نے، اور آپ دی پرورش خالق کائنات نے اس انداز دے نال فرمائی کہ عام بچہ جتنا ایک ہفتے وچ بڑھدا ہے آپ ایک دن وچ بڑھ جاندے نے، عام بچہ جتنا ایک مہینے وچ بڑھدا ہے آپ ہفتے وچ بڑھ جاندے نے، اور جتنا عام بچہ ایک سال وچ بڑھدا ہے آپ ایک مہینے وچ بڑھ جاندے نے۔ اس واسطے آپ بہت جلدی بڑے ہو گئے اور کسی نو پتہ بھی نہ چلیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اصل عمر کیا ہے۔ جدو آپ بڑے ہو گئے تو آپ دی والدہ محترمہ آپ نے ساتھ لے کے اپنے گھر چلیاں گئیاں، اور جس وقت آپ اس معاشرے وچ گئے نے آپ دے والد محترم دا انتقال ہو گیا سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بعض لوگ کہتے ہیں کہ آزر آپ دے باپ دا نا سی، قرآن مجید فرقان حمید چلی ابھی ہی آزر لفظ آندا ہے، تو وہ آزر آپ دا چچا سی، آپ دے والد محترم دا نا تعرخ ابن ناخر سی، اور آپ مسلمان سن، کیونکہ آپ آقا علیہ السلام دے جد امجد نے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پورے خاندان چ کوئی بھی ایسا مرد اور عورت نہیں گزرے جنہاں نو ایمان نصیب نہ ہویا ہوئے۔ سب تو بڑی یہ دلیل ہے انہاں دے صاحب ایمان ہون دی۔ اور اس بعد ایک اور دلیل میں عرض کرتا جاواں، سادے لفظاں دی دلیل ہے
کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا دے نال اپنی قوم دے نال بحث کیتی، مباحثہ کیتا، مناظرہ کیتا، مختلف موضوعات تے گفتگو فرمائی، اس تو بعد آپ نے فرمایا کہ میں تواڈے واسطے اپنے چچے نو آکھیا اللہ تعالیٰ دے کولوں معافی منگاں گا کہ تیرے واسطے بخشش دی میں دعا کراں گا۔ آپ مسلسل دعا کرتے رہے اور بالآخر خلق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ارشاد فرمایا کہ اج تو بعد تساں یہ دعا میرے کولوں نہیں منگنی، اج تو بعد تساں یہ دعا نہیں منگنی، اس واسطے کہ وہ کافر ہے اور وہ جہنمی ہے، میں اس نو معاف نہیں کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تو بعد پھر آپ نے دعا نہیں فرمائی، انہاں دے واسطے بخشش دی دعا نہیں کیتی، چونکہ خلق کائنات نے منع فرما دیتا کہ تساں انہاں دے واسطے بخشش دی دعا نہیں کرنی، تو آپ رک گئے۔ اب آ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے تو کئی دیر بعد جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شہر بھی چھوڑ گئے، اس علاقے نو بھی چھوڑ گئے اور شام چلے گئے، مصر وچ آپ نو سیدہ ہاجرہ ملیاں، پھر آپ نے انہاں دے نال نکاح فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ نو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ خلق کائنات نے پھر حکم عطا فرمایا کہ انہاں نو جس جگہ تے بیت اللہ شریف ہے، مکہ المکرمہ ہے، اس جگہ تے انہاں نو چھوڑا وہ۔ جس وقت آپ نے اپنی اولاد نو آ کے اس مقام تے چھوڑیا ہے اور آپ واپس گئے نے اس جگہ تے جتھے آپ اپنے بیٹے نو اور اپنی زوجہ محترمہ نو نظر نہیں آندے، اس مقام تے کھڑے ہو کے آپ نے دعا منگی ہے، اس مقام تے کھڑے ہو کے آپ نے دعا منگی ہے جس کا خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید ذکر فرمایا ہے۔ انہاں دعاواں دے وچوں بہت دعاواں نے، بڑی مشہور دعا ہے اور ہر بندہ ہر نماز جو دعا پڑھتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے جو آپ نے اس مقام تے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ منگی سی کہ اے اللہ مینوں نماز پڑھن والا بنا، نماز قائم کرن والا بنا، ومن ذریتی اور میری اولاد نو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، ربنا وتقبل دعا اور اے اللہ میری دعا نو قبول فرما لے، ربنا اغفر لی اے اللہ مینو بخش لے، ولوالدی اور میرے ماں باپ نو بخش لے، وللمؤمنین اور سارے مومناں نو یوم یقوم الحساب، حساب دے دن۔ اے جڑی آپ دی دعا ہے اے اللہ مینو بخش لے، میرے ماں پیو نو بھی بخش لے۔ اب اگر او بندہ آپ دا باپ ہوندا تو آپ اے دعا اس مقام تے اننے سالاں تو بعد منگدے سن، منگ سکتے سن کہ اے اللہ میرے ماں باپ نو بخش دے۔ تو اے جڑی آپ دا دعا کرنا ہے کہ اے اللہ میرے ماں باپ نو بخش دے، اے سب تو بڑی دلیل ہے کہ آذر آپ دا باپ ہرگز نہیں سی، اس واسطے کہ ان دے واسطے اللہ نے پہلے روک دیتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام تساں ان دے واسطے بخشش دی دعا نہیں کرنی، روک دیتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ماں باپ واسطے دعا فرمائی ہے، یہ دلیل ہے کہ آپ دے ماں باپ ہور نے اور آدم دا رشتہ اور ہے، اور اس تو بڑی دلیل کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ لئی سی تو اللہ تعالیٰ پھر فرما دیندا کہ تساں یہ دعا نہیں منگنی سی۔ خلق کائنات نے انہاں لفظاں نو اپنا محبوب بنا لیا، انہیں وہ لفظ انہی وہ دعا اللہ تعالیٰ نو محبوب بنی، اپنے محبوب دے قرآن ذکر فرما دیتا، وہ دعا قرآن مجید فرقان حمید دا حصہ فرما دیتی، اور وہی دعا خلق کائنات نے ہر نمازی دی نماز رکھ دیتی، جب تک کوئی وہ دعا نہیں منگے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منگی، کسی دی نماز ہی نہیں ہوئے گی۔ اس بڑی کوئی اور دلیل ہو سکتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والدین مومن سن اور آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہرگز بھی باپ نہیں سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ تشریف لائے نے تو اپنے چچا دے نال آپ نے رہنا شروع کر دیتا، والد محترم دا انتقال ہو گیا، والدہ محترمہ بھی وصال فرما گئیاں، تو پھر آپ دے کول اوہی لوگ ہے سن جنہ دے کول آپ نے رہنا سی،
اور اس کا کام سی بت بنانے پھر بت فروخت کرنا۔ تو تھوڑے جے آپ بڑے ہوئے، آپ نے لوگاں دے نال ایک مناظرہ فرمایا، اور اس تو پہلے خلق کائنات نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اسا ابراہیم علیہ السلام نو زمین و آسمان دیاں تمام نشانیاں وکھا دیتیاں چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کامل یقین والیاں بچو ہو جانا۔ خلق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کامل یقین والے بنایا ہے، عین الیقین، حق الیقین، کوئی ایسی چیز نہیں جن دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو شک رہ گیا ہوئے۔ اور آپ نے چونکہ اس معاشرے وچ لوگ نمرود دی پوجا کرتے ہیں، کوئی چاند دی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج دی پوجا کرتا ہے، کوئی ستارے دی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی جانور دی پوجا کرتا ہے، اور آپ نے انہاں ساریاں چیزاں دی نفی فرمائی بڑے احسن طریقے دے نال۔ سارے لوگ جمع نے، رات ہوئی ہے، ستارے چمکے نے، آپ نے فرمایا کہ واہ کیا خوبصورت ستارہ ہے، یقیناً اے میرا رب ہے جو اتنا خوبصورت چمک رہا ہے، اے میرا رب ہے اور میں نے چاہیے کہ میں اس کی پوجا کراں۔ آپ دیکھتے رہنے لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ابراہیم چلو اور کسی نہیں تو ستارے میں پوجن تے تو ایگری ہو گیا ہے، لیکن جس وقت ستارہ غروب ہو گیا آپ نے فرمایا جو غروب ہونے والا ہے وہ میرا معبود نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ آپ نے پہلے ہی پتا سی کہ میرا معبود کون ہے، لیکن لوگاں نو دکھان دے واسطے، دلیل قائم کرن دے واسطے کہ انہاں نو سمجھ آ جاوے، آپ نے فرمایا کہ جو غروب ہونے والا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ نے چاند نو ویکھیا، آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، چاند دی روشنی ستارے نالوں زیادہ، آپ نے فرمایا کہ یہ ستارے دے نالوں بڑا ہے، روشن بھی زیادہ ہے، خوبصورت بھی زیادہ ہے، پھر اے میرا معبود ہوئے گا۔ لوگاں نے کیا کہ چلیں ستارے نہیں منیا، چاند نو مان دیا ہے، لیکن جس وقت چاند بھی غروب ہو گیا آپ نے فرمایا کہ جو غروب ہونے والا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر سورج نکلیا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ ستارے نال بھی بڑا ہے، اے چاند نال بھی بڑا ہے، اے سب تو بڑا ہے اور سب تو زیادہ ایسی روشنی ہے، لہذا اے میرا معبود ہوئے گا۔ لیکن جس وقت سورج بھی غروب ہو گیا آپ نے فرمایا کہ جو غروب ہو جانے والا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا، اور فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمایا کہ بے شک میں اپنے چہرے نو اس ذات دی طرف پھیرنا وا جو آسمان اور زمین اور ساری کائنات دا مالک اور خالق ہے، اور فرمایا میں کدے بھی اپنے مالک اور خالق دے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہراواں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا دے نال مناظرہ فرمایا، خلق کائنات نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اور انہاں دا ذکر کرو اپنی کتاب قرآن پاک وچ، کیونکہ وہ سچا نبی سی۔ انہوں نے اپنے چچا نو آکھیا، اپنی قوم نے فرمایا یا ابت لم تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ فرمایا کہ تسی انہاں دی پوجا کرتے ہو جڑے نہ ویکھدے نے، جڑے نہ سندے نے، نہ نفع دے سکتے نے نہ نقصان دے سکتے نے۔ لا تعبد الشیطان، فرمایا کہ تسی شیطان دی پوجا کرتے پے جے، ہرگز شیطان دی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کانا للرحمن عصیا، شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے۔ اور فرمایا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اور فرمایا کہ میں نو ڈر ہے کہ تواڈے اوتے کہیں اللہ تعالیٰ دی طرف آزمائش نہ آ جائے، عذاب نہ آ جائے اور پھر شیطان تواڈی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ آپ نے کس طرح بتاں دا بطلان فرمایا، انہاں نو جھوٹا ثابت فرمایا۔ لوگ کتنیاں چیزاں دی پوجا کرتے ہیں، ہر چیز دی آپ نے نفی فرمائی۔ لوگ آپ نے کل پریشان ہو گئے، چچا پریشان ہو گیا، چچے نے کیا اے ابراہیم میرے گھر بچوں نکل جا۔ آپ دی عمر اس وقت 13 سال یا 16 سال ہے، اور اس عمر دے وچ آپ نے اتنے کارنامے سر انجام فرمائے نے، اتنے مناظرے فرمائے نے۔ لوگاں نے کیا
چچے نے کیا نکل جا میرے گھر وچوں اراغب انتا ان آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میں تیرے نال تے رب نال کوئی سروکار نہیں، تو میرے گھر وچوں نکل جا۔ آپ نے فرمایا سلام علیکہ، سلام ہوئے۔ اس سے وقت آپ نے فرمایا جا، میں تیرا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اجے گھر چھوڑیا ہے، شہر نہیں چھوڑیا۔ یہ کوئی بھی تو آزمائش ہے کہ رہن واسطے کوئی جگہ نہ ہونا، پھر حق دا پرچم بلند کرنا۔ ایسے ہی دوران میلہ آ گیا ہے، لوگ میلے دے جان واسطے تیاری کرن لگ پے نے، کہندے نے ابراہیم آ چلیے ساڈے نال چل، اور آپاں اس جگہ تے لو لب کران گے، کھیل کود کران گے، بہت بڑا جشن ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میری طبیعت ناساز ہے، اس واسطے میں تواڈے نال نہیں جانا۔ لوگ چلے گئے نے، انہاں دی غیر موجودگی وچ لوگ اپنے طریقے دے مطابق گئے نے، صبح اٹھے نے، بہت اچھے کھانے پکائے، طعام پکائے، اچھے چیزاں پیش کیتیاں، ساریاں جا کے بت خانے رکھ دیتیاں نے، بتاں دی پوجا کیتی ہے، پوجا کر کے پھر جنگل چلے گئے نے۔ انہوں نے اپنے معمول کے مطابق لوٹ کے آنا سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے غیر موجودگی وچ گئے، آپ نے کلہاڑا پکڑیا اور بڑے بت تو علاوہ سارے بتاں نو توڑ دیتا، کسے دا سر اتار دیتا، کسے دی باں اتار دیتی، کسے دی ٹنگ اتار دیتی، سارے توڑ کے رکھ دیتے نے، اور وہ کلہاڑا بڑے بت دے کندھے تے رکھ دیتا ہے۔ لوگ آئے ویکھیا، حیران پریشان ہو گئے کہ کی ہو گیا ساڈے بتاں دے نال، ساڈے معبوداں دے نال کی ہو گیا؟ وہ کہندے نے کہ ابراہیم نو بلاؤ، ابراہیم انہاں نو برا بلا کہندا سی، یقیناً اے ابراہیم علیہ السلام دا کام ہے۔ آپ نے فرمایا فراغ الی آلہتی فقال لا تنکدوا تنطقون ما لکم لا تنطقون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں بتاں نالے کٹدے نے، نالے کہندے نے تسی بول دے کیوں نہیں جے؟ لوگ آئے نے، ابراہیم علیہ السلام نو آپ نو بلایا ہے اور کہندے نے کہ ابراہیم علیہ السلام سانو لگدا ہے کہ تساں کام کیتا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اے جڑا بڑا بت ہے نا تہاڈا، اس نے گل کی، اس نے سارا اندا کام ہے۔ انہاں کہا ابراہیم علیہ السلام اے کیویں کر سکدا ہے، اے تو حل جول نہیں سکدا۔ آپ نے فرمایا اندے کول پوچھ لو کنے کیتا ہے۔ انہاں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تینوں پتہ نہیں، اے تو نہ ویندے نے نہ سندے نے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تانوں ہوش کرنی چاہیے، کیا تہاڈی عقل کام نہیں کرتی؟ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ فرمایا کہ تانوں عقل نہیں ہے، تسی ایسے چیزاں نو پوجدے ہو جو نہ تانوں نفع دے سکتے نے، نہ نقصان دے سکتے نے، نہ وہ بول سکتے نے، نہ سن سکتے نے، پھر تسی انہاں دی پوجا ہی کیوں کردے جے؟ مجبور ہو گئے۔ بادشاہ دے کول مقدمہ چلا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مقدمہ نمرود دی بادشاہی میں جو اپنے آپ نو رب چلا گیا۔ کیا جدو ابراہیم علیہ السلام نے میرے متعلق مناظرہ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود دے دربار گئے نے، جڑا بندہ جاندا ہے وہ سجدہ کردا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں فرمایا۔ آپ سیدھا گئے نے اس بادشاہ دے نال مناظرہ کیتا۔ اذ قال ابراہیم، وہ بادشاہ کہندا ہے کہ تو کس رب نو مننا ہے، تو کندی پوجا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب او رب ہے جڑا زندگی دیندا ہے، جڑا موت دیندا ہے۔ اس کافر نے، نمرود نے آکھیا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرنا، میں بھی موت دینا، میں بھی زندگی دینا، میں بھی موت دینا۔ آپ نے فرمایا کہ تو کیویں زندگی دینا ہے؟ ایک ایسا قیدی جس نو سزائے موت ہے، کہندا اینو آزاد کر دیو، میں اس نو زندگی دے دیتی ہے۔ ایک ایسا آدمی جس کا کوئی گناہ نہیں، اس نو پکڑ کے قتل کرا دیتا، کہندا ویکھ ان دی موت سی میں نو زندگی دے دیتی، ان دی زندگی سی میں نو موت دے دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب۔ فرمایا میرا رب او رب ہے جڑا مشرق دے وچوں سورج نکالدا ہے
اور مغرب وچ غروب کرنا ہے، اگر تیرے کول پاور ہے تو تو میں نے مغرب وچوں طلوع کر کے دکھا، مغرب وچ غروب کر کے دکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کافر دے حواس ساختہ ہو گئے اور لاجواب ہو گیا، اندے کول کوئی جواب نہ رہ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دین دے واسطے۔ لاچار ہو گیا، مجبور ہو گیا، اور سارے لوگ دیکھتے پہنے تماشا بن گیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دلائل دے نال، گفتگو دے نال اور کسی بھی طریقے دے نال وہ مقابلہ نہ کر سکے، کہتے نے ہون ابراہیم علیہ السلام نو اگ چ ڈال دیو۔ قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، انہاں آکھے کہ آتش کدا بناو، اون دے وچ آگ جلاو، اون دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ڈالیا جاوے۔ ایک مکان تعمیر کیتا، کم و بیش 1 مہینہ لکڑیاں اکٹھیاں ہوئیاں، اور پھر اس اگ لگائی گئی۔ اتنی اگ جلی ہے کہ 1 میل دور اگر پرندہ گزرتا ہے تو جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ ہن پریشان نے کہ اگ تو جلا لئیے، ابراہیم علیہ السلام نو ڈالیے کیسے؟ شیطان آ گیا۔ شیطان نے کیا؟ منجنیق بناؤ اور ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ پھینک دیو۔ منجنیق بنائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ان دے وچ بٹھا کے اگ وچ پھینکیا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں آ رہے نے، پانی دا فرشتہ آ گیا، کہندا ابراہیم اگر تو مینوں آکھے میں ساری اگ بجھا دیاں، آپ نے فرمایا میرا تیرے نال کم ہی نہیں ہے۔ ہوا دا فرشتہ آ گیا، کہندا ہے اے ابراہیم علیہ السلام اگر میں نے حکم دیو میں ساری آگے تو اٹھا کے کسی اور مقام تے پھینک دیاں گا، نیست و نابود کر دیاں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے نال تو میرا کم ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر دینے یا اللہ تیرا خلیل اگے وچ پہ ڈال جاندہ ہے، کیا میں اس دی مدد کراں؟ فرمایا جا پوچھ لے کرو، کہندہ ہے تو کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نے، عرض کر دینے اے ابراہیم علیہ السلام ویکھدا پہ آگے وچ پہ جانا ہے، اگر کوئی میرے لائق کو خدمت ہے میں دس میں تینوں ایتھوں ہی اٹھا کے لے جاواں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے نال مینوں کم نہیں ہے۔ دیکھو وسیلہ اچھی چیز ہے، کسی کو مدد منگنا اچھی چیز ہے، اور فرشتے بھی تو اللہ دے بھیجے ہوئے نے، اللہ کو پوچھ کے ہی آئے نے، لیکن آپ نے کسی کو مدد لے کے کیا ثابت فرمایا کہ جو میرے مالک تے یقین ہے وہ ایسا یقین ہے کہ جو میں نے ڈولن نہیں دیندا۔ اب جبریل لاچار ہو گیا ہے، کہندا اے ابراہیم علیہ السلام کہ تسی پھر دعا ہی کر لو، میرے کو مدد نہیں لینی تو پھر دعا ہی کرو کہ اے اللہ مینوں بچا لے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ نو نہیں پتا میں آگے وچ پہ جانا؟ فرمایا کہ میں دساں تے انہوں جنہوں پتہ نہ ہوئے، اور انہوں تو میرے تو زیادہ پتہ ہے کہ میرا خلیل کتنے جا رہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے ارشاد فرمایا، خالق کائنات فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بارداً و سلاما علی ابراہیم، اساں اگ نو ارشاد فرمایا اے اگ میرے ابراہیم دے واسطے ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اگ دے وچ آئے نے، خالق کائنات نے فرشتیاں نو حکم ارشاد فرمایا میرے ابراہیم نو اٹھا لو۔ انہوں نے بازواں دے پکڑیا ہے اور اپنے کندھیاں دے بٹھا لیا ہے، اور رسیاں جنہاں دے وچ آپ بندے آیا سی رسیاں کٹ گئیاں۔ جنت دے وچوں خالق کائنات نے لباس بھیجیا، تخت بھیجیا، فرشتیاں نے فرمایا کہ تسا میرے ابراہیم دے نال ابراہیم دی شکل بنا کے بہنا ہے۔ بیٹھنا ابراہیم علیہ السلام دے کول ہے، لیکن تہاڈی شکل ابراہیم علیہ السلام جیسی ہوئے اور اس دے نال تسی گفتگو فرماؤ۔ نمرود نے اپنے تخت تے اپنے محل دی چھت تے چڑھ کے ویکھیا کہ میں ویکھاں تے صحیح کہ اگ دے وچ کی ہوندا پیا ہے۔ ویکھ کے حیران پریشان ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی صحیح سلامت بیٹھے نے، انہاں دے نال ہور دے ساتھی بیٹھے نے، کوئی اگ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے آواز یہ کہندا ہے کہ ابراہیم تو سڑیا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں سڑیا۔ کہندا اگر تو باہر آنا چاہے، آپ نے فرمایا میں باہر بھی آ جاواں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے نے، اور اس نے کیا کہ تیرا جڑا رب ہے نا بڑا رب ہے، جنہوں تو مننا ہے نا واقعی ہی وہ بہت بڑا رب ہے، اس واسطے میں چاہنا
کہ تیرے رب نو راضی کرن دے واسطے میں قربانی کراں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب تیری قربانی ادوں قبول کرے گا جدو تو ایمان والا ہوئے گا، اور اگر تو ایمان نہیں لاوے گا تیری قربانی ضائع جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں قربانی بھی کرنی ہے اور ایمان بھی نہیں لانا۔ 4000 تقریباً اس نے گائے ذبح کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی مرضی جو مرضی کر لے، لیکن عبادت ادوں قبول ہونی ہے جدو ایمان وچ رہ کے کیتی جاوے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی آزمائشاں کا سامنا فرمایا ہے۔ پھر آپ نے ویکھیا کہ لوگ بے قدرے نے، انہاں نوں اس گل دا پتہ نہیں ہے، اس واسطے آپ نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہن میں دوڑا شہر چھوڑ کے جا رہا ہاں اور میرا اللہ میں رستہ دکھاوے گا میں کس سمت جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ چلے نے، رستے میں ایک بادشاہ دا واقعہ رونما ہویا ہے کہ جو بہت ظالم اور جابر سی لوگاں دی عزتاں لٹدا سی۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ، آپ بھی انہوں نے قید کیتا ہے، لیکن آپ نو خلق کائنات نے محفوظ فرمایا، اور آپ دی کرامت نو ویکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے معجزے نو ویکھ کے وہ بادشاہ نرم دل ہو گیا، اور اس دے کول سیدہ ہاجرہ سن، انہیں وہ بطور تحفہ آپ نو عطا فرما دیتیاں۔ کئی دن آپ اس طرح زندگی بسر فرماتے رہنے اور اولاد نہیں ہوئی۔ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ سیدہ ہاجرہ اپنے کول موجود نے، میں چاہنی ہاں کہ تسی انہاں نال نکاح فرما لو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ دے کہن تے نکاح فرمایا، اور خالق کائنات نے اما ہاجرہ سلام اللہ علیہ دے بطن اطہر دے وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے نے۔ آپ نے دعا فرمائی کہ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مینوں ایک نیک بیٹا عطا کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو دعا فرمائی، اس وقت روایات چاہتا ہے کہ آپ دی عمر 40 سال، بعض نے 80 سال، بعض نے 100 سال بیان فرمائی ہے کہ آپ نے اس وقت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ مینوں اولاد عطا فرما دے۔ خلق کائنات نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اساں خوشخبری عطا فرمائی ایک صاحب حلم بیٹے دی کہ اے ابراہیم میں تینوں ایک بڑا پاکیزہ بیٹا عطا کراں گا۔ اتنی مدت تو بعد خلق کائنات نے دعاواں کرن تو بعد بیٹا عطا کیتا ہے، چھوٹا جا بیٹا ہے۔ فرمایا کہ ہن اپنی بیوی نو اور بیٹے نو اپنے تو جدا کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو لیا ہے اور اپنی بیوی نو لیا ہے، جس جگہ تے بیت اللہ شریف ہے، مکہ المکرمہ ہے، غیر آباد جگہ ہے، بیاں باں ہے، ویرانہ ہے، کوئی پانی دا انتظام نہیں، کوئی سائے دا انتظام نہیں، کچھ نہیں۔ اس مقام تے آ کے چھوڑ گئے نے اور علیحدگی میں جا کے انہاں واسطے دعاواں کیتیاں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے نے، جس وقت واپس گئے نے خلق کائنات نے اما سارہ سلام اللہ علیہ دے بطن اطہر دے وچوں آپ نے پھر اولاد عطا فرمائی ہے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، حضرت اسحاق علیہ السلام خلق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عطا فرمائے، اور خلق کائنات دے محبوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے اولاد دے دو ہی سلسلے چلے نے، ایک بنی اسماعیل ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد ہے، اور ایک بنو اسحاق نے جنہاں نو بنی اسرائیل آکھیا جاندا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں آپ دے نسل دے وچوں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام اسماعیلی نے، آپ بنی اسرائیلی نہیں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے وطن رہندے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن رہندے نے، جس جگہ تے آپ نو چھوڑ گئے نے بیت اللہ شریف مکہ المکرمہ۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ محترمہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ آپ دا وصال ہو گیا، آپ دا وصال ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقام تے شادی فرما لئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی مدت تو بعد آپ دا دل فرمایا کہ میں اپنے بیٹے نو آ کے ملاں، اور آپ ملن دے واسطے جس وقت تشریف لائے نے تو آپ دی بہو آپ نے ملے، پوچھا کہ دوڑا گزارا کس طرح ہو رہا ہے۔ بہو نے بہت سارے شکوے اور شکایتاں کیتیاں کہ ساڈا گزارا صحیح نہیں ہو رہا، حالات بہت ناقص نے۔
اور کوئی اچھا انتظام نہیں ہے، تو آپ نے جس وقت جان لگے تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت تیرا خامد آوے اس نے میرا سلام دیویں، اور اس نو کمی کہ وہ بزرگ یہ کہہ گئے نے کہ تیرے گھر دی جڑی دہلیز ہے اس نو چینج کر لے، اچھی نہیں ہے۔ جس وقت آپ واپس تشریف لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو آپ نے اپنے باپ دی خوشبو نو سونگیا، تو آپ نے پوچھا کہ اج اپنے گھر کون آیا سی؟ انہوں نے دسیا کہ ایک بزرگ سن بہت خوبصورت، اور انہوں نے میرے کو ساڈے حالات دے متعلق پوچھا ہے، میں عرض کیتی ہے اور سلام دے کے آپ نے فرمایا کہ وصیت کر کے نے ہاں انہوں نے کیا ہے کہ اپنی دہلیز چینج کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ آج تو بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، میرا باپ پیغام دے گیا ہے کہ آج تو بعد میں تو انہوں چینج کرنا ہے۔ آپ نے انہوں نے طلاق دے دیتی، پھر آپ نے دوسری شادی فرمائی۔ پھر کئی دنوں تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے نے، اور آپ نے اپنی بہو نو آپ ملے اور آپ نے انہوں نے کولو حالات پوچھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک دا بہت شکر ہے، بہت کرم نوازی ہے مالک دی، اور مالک عطا کردہ پہ ہے، اسی کھا رہے ہیں۔ پوچھا کہ کی کھاندے ہو؟ فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار تے جاندے نے اور گوشت لاندے نے، اسی گوشت کھانے ہیں اور پیون دے واسطے پانی استعمال کرنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دوڑے گوشت وچ اور دوڑے پانی وچ برکت نازل فرماوے، اور فرمایا کہ جدو تیرا خامد آوے اس نے میرا سلام دیویں، اور اس نے آکھی کہ تیرے گھر دی دہلیز بہت اچھی ہے، اس دی تو حفاظت کرنی ہے۔ آپ واپس تشریف لائے، آپ نے دسیا آپ خوش ہو گئے کہ میرا باپ اپنی بہو تے خوش ہو گیا ہے، اور انہوں نے انہوں قبول فرما لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے پھر خالق کائنات دی بارگاہ دعا کی کہ اے اللہ مینوں میرا اسماعیل ان ملا دے، اسی آپس میں مل جائیے۔ جوان ہو گئے، خالق کائنات نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملایا۔ قرآن مجید فرقان حمید خالق کائنات نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ نو خواب آیا، نبی دا خواب وہی ہوندی ہے، اور آپ نو خواب آیا کہ تسی قربانی دیو۔ آپ نے ویکھیا کہ میں اپنے بیٹے نو خواب وچ ذبح کردا پیا، انی اذبحو کا کہ میں ویکھیا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحو کا کہ میں تینوں ذبح کردا پیا۔ بعض دفعہ ایک خواب بیان کیتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسی قربانی دیو یا تسی منت دیو، لیکن قرآن پاک دے اے الفاظ واضح نے، فرمایا کہ انی ارا فی المنام کہ بے شک میں خواب وچ ویکھیا ہے، انی اذبحو کا کہ میں تینوں ذبح کردا پیا۔ فنظر ماذا ترا، ہن تو دس بھی تو کی آنا ہے، تیری رائے کیا ہے؟ اپنے بیٹے نے مشورہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے میرے باپ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ تو او کر جو تینوں حکم دیتا گیا ہے۔ دیکھو تعمیل کیسی ہے، باپ نے کی فرمایا ہے کہ مینوں خواب آیا ہے، مینوں خواب آیا ہے، اور بیٹے نے کیا ہے کہ او کر جو دونوں حکم دیتا گیا ہے، یعنی کہ وہ جانتے نے جو نبی دا خواب ہوتا ہے وہ اللہ دا حکم ہوتا ہے۔ اور آپ نے پھر سر تسلیم خم فرمایا ہے، آپ ڈرے نہیں نے نہ، آپ نے یہ سب تو بڑی قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو پیش فرمائی ہے، اور پھر آپ نے اس دا عملی مظاہرہ فرمایا ہے، اس اپنے ایمان نو، اپنے اعتقاد نو، اپنی قربانی نو عملی جامہ پہنایا ہے کہ اپنے بیٹے نو لا کے لٹا کے ہاتھ پیر باندھ کے اس دے گلے تے چھری چلا دیتی ہے۔ ایک دفعہ چلائیے نہیں کٹیا، پھر چلائیے نہیں کٹیا، تیسری دفعہ جلال چاہ گئے نے۔ خالق کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل دوڑ کے جا، اگر اس بار خلیل نے چھری چلا دیتی تو پھر نہیں بچیا نہ ہونا، پھر بچ نہیں ہونا، بچاؤ نہیں ہونا۔ اب موقع اس طرح دا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اکھاں دے پٹی بننی ہوئی ہے۔ بیٹے نے کیا سی کہ جس وقت میں نے ذبح کرن لگو اپنی اکھاں دے پٹی بند لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اکھاں دے پٹی ہے، اور آپ نے زور دے نال چھری چلائی ہے، جبریل دوڑے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکال لیا اور دمبا نیچے رکھ دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے قربانی فرمائی، احساس ہو گیا کہ بیٹا ذبح ہو گیا ہے۔ جس وقت تسلی ہو گئی کہ واقعی اب جان نکل گئی ہے، آپ نے اپنی اکھاں تو جس وقت پٹی ہٹائی ہے تو سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام
آپ مسکراندے پے نے، نیچے ویکھیا جانور ذبح ہویا پیا ہے، دل وچ خیال آیا ہو سکتا ہے میں اپنے اس امتحان وچ ناکام ہو گیا ہاں۔ خالق کائنات نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم علیہ السلام تو اپنا خواب سچ فرما دیتا ہے، تیری قربانی میں قبول فرما لئی ہے۔ اور خالق کائنات نے پھر آپ دے ذمہ داری لگائی ہے، جس وقت آپ پھر اپنے باپ دے نال آ کے ملے نے، شادی شدہ ہون تو بعد سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا دے وصال با کمال تو بعد پھر خالق کائنات نے فرمایا کہ ہون تسی میرا گھر تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی آزمائشاں دی بھری ہوئی ہے، کوئی ایسا پہلو نہیں، کوئی ایسا واقعہ نہیں جن دے وچ آزمائش نہ ہوئے، جن دے وچ امتحان نہ ہوئے، جن دے وچ سختی نہ ہوئے، لیکن آپ نے ثابت قدمی دا مظاہرہ فرمایا ہے اور ہمیشہ ثابت قدم رہے نے۔ سب تو بڑا ایک کام سی اللہ تعالیٰ دے گھر نو تعمیر فرمانا، تو آپ نے پھر اس گھر نو بھی تعمیر فرمایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ گارا لاندے رہنے، سیمنٹ پکڑاندے رہنے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر تے کھڑے ہو کے آپ اللہ تعالیٰ دے گھر نو تعمیر فرما دے رہنے۔ اور آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس پتھر دا نام مقام ابراہیم ہے، جس دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پاؤں مبارک آج بھی نقش ہویا ہے۔ اور خالق کائنات نے جس وقت نماز فرض فرمائی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز تو پڑھنی ہے، اے اللہ ساڈا مصلی کیڑا ہونا ہے، اساں سجدہ کتنے کرنا ہے؟ فرمایا اے میرے حبیب سجدہ اس مقام تے کرنا ہے جس مقام تے میرے خلیل دے قدم لگے ہوئے نے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اے میرے حبیب مقام ابراہیم نو اپنا مصلی بنا لے، اپنی جائے نماز بنا لے۔ آپ نے گھر تعمیر کیتا ہے خالق کائنات دا، اور نال دعا کردے نے ربنا تقبل منا، اے اللہ اینو ساڑے طرفوں قبول کر لویں، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سنن والا بہت جانن والا ہے۔ اللہ دا گھر تعمیر ہو گیا، گھر بن گیا۔ خالق کائنات نے فرمایا اے خلیل ہن دس کی منگنا ہے؟ میرا گھر بنایا ہی میں تینوں اس دا بدلہ عطا کراں، میں تینوں صلہ عطا کراں۔ فرمایا اے اللہ میں چاہنا وا اپنے آخری رسول نو بھیج دے، اگر تیرا رسول آ گیا اس گھر نو آباد کرنے والا آ گیا تو میرا مینوں صلہ مل جائے گا۔ اس واسطے ساڈے دین وچ ساڈے اسلام وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بہت زیادہ اہمیت ہے، انہاں دی ملت اج بھی جاری ہے۔ اگر اسی قربانی کرنے ہاں انہاں دی سنت ہے، اور اگر اسی حج کرنے ہاں انہاں دی سنت ہے۔ حج دے جتنے ارکان نے وہ سارے دے سارے سب تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائے نے، اور اس تو بعد پھر ساڈے واسطے حج بن گیا ہے۔ اور خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا، جو میں آیا مقصد تلاوت کیتی ہے، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جدو اسا ابراہیم علیہ السلام نو کچھ چیزاں دے نال آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، او کامیاب ہو گئے۔ اب خالق کائنات نے انعام عطا فرمایا، فرمایا اے میرے خلیل انی جائلکا للناس اماما، اے ابراہیم میں تینوں سارے لوگاں دا امام بنا دیتا ہے۔ آپ نو پتا سی، آپ نے دعا کی تھی اے اللہ میری اولاد دا کی بنے گا، اعلیٰ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد دا کی بنے گا، انہوں نے کی مقام عطا کرے گا؟ خالق کائنات نے فرمایا لا ینالو عہد الظالمین، تیری اولاد نو بھی یہ مقام عطا کراں گا، تیری اولاد نو بھی یہ شان عطا کراں گا، اے عظمت عطا کراں گا، لیکن اگر کوئی ظالم ہوئے گا، کوئی گناہگار ہوئے گا، کوئی نافرمان ہوئے گا، میرا عہد اندے تک نہیں پہنچے گا۔ اس کے علاوہ ہر تیرے اولاد کو، ہر جو تیری تباہ کرنے والا ہے، جو تیرے منن والا ہوئے گا، اس نو میں مقام عطا کراں گا اور اس نو میں شان عطا کراں گا۔ اور ایک خلق کائنات دی عطا ہے، اور اس نو کہندے نے اللہ دی رضا تے راضی ہونا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔